یہ میری کزن کی کہانی ہے جو کہ بے حد حسین تھی۔ ان کی آنکھیں اور بال ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ ان کا نام سعدیہ تھا۔ ہمارے 2 ماموں پنجاب میں رہتے تھے۔ ہم ماموں کے بیٹے کی شادی میں پنجاب گئے ہوئے تھے۔ دونوں ماموں کے الگ الگ گھر تھے۔ دونوں گھروں کے بیچ میں ایک آسیب زدہ مکان تھا جو کافی سالوں سے بند تھا۔ اس طرح سے تینوں گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ ہم مائیوں والے دن پنجاب پہنچے تھے۔ خوب شوق سے رات کے فنکشن کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپی اس دن بہت حسین لگ رہی تھیں۔ انہوں نے پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ رات کو مائیوں ختم ہوا تو سب لڑکیاں چھت پر ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ دوسرے ماموں کا گھر جو کہ آسیب زدہ مکان کے برابر میں تھا، وہاں ہماری ایک اور آپی کھڑی ہوئی تھی اور دور سے باتیں کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر سعدیہ آپی نے کہا، تم اتنی جلدی گھر کیوں چلی گئی ہو؟ واپس آ جاؤ، ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ انہوں نے کہا، اب روڈ والے راستے سے رات کے اس وقت کوئی آنے نہیں دے گا اور میں اس مکان کی چھت کراس کر کے آ نہیں سکتی، مجھے ڈر لگے گا اکیلے۔ سعدیہ آپی نے کہا، تم رکو، میں تمہیں یہیں سے لینے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آسیب زدہ مکان کی چھت پر اتر گئی۔ باقی لڑکیوں نے انہیں روکنا چاہا کہ یہاں سے نہ جائیں کیونکہ ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور پیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ اس مکان کی پوری چھت انہوں نے کراس کی اور کزن کو ساتھ لے کر کچھ ہی وقت میں واپس آ گئی۔ وہ ان کی زندگی کا آخری فنکشن تھا۔ رات بہت ہو گئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے سب سو گئے۔ صبح اٹھے تو انہیں معمولی سا بخار تھا۔ مغرب ہوتے ہی بخار بہت تیز ہو گیا تھا، اتنا تیز کہ وہ مہندی کا فنکشن اٹینڈ ہی نہ کر سکی۔ اگلے دن ڈاکٹر کو دکھایا۔ معمولی بخار کی دوا دے دی ڈاکٹر نے، لیکن پھر وہی مسئلہ کہ رات میں بخار تیز ہو جاتا تھا۔ 1 ہفتہ گزرنے اور مسلسل ڈاکٹر بدلنے کے باوجود ان کی حالت بہتر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ہم واپس اپنے گھر کراچی آ گئے۔ سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ دن بدن ان کی حالت گرتی جا رہی تھی، رنگ کالا ہو گیا تھا، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان کی حالت سمجھ سے باہر تھی۔ 20 دن گزرنے کے بعد محلے کی کسی عورت نے کسی عالم کو دکھانے کی ترغیب دی۔ عالم کو دکھایا تو اس نے کچھ نہ بتایا۔ ایک اور عالم کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ یہ چڑیل کے قبضے میں ہے اور ان کے اتارے ہوں گے۔ کوئی افاقہ نہ ہوا اتاروں سے بھی۔ 40 دن ان کے بخار میں گزر گئے، پر طبیعت بہتر نہ ہوئی ان کی۔ چچا نے انہیں دوبارہ ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ ساری رپورٹس کلیئر تھیں، کوئی بیماری نہیں تھی۔ ایک ڈاکٹر نے ایک عالم کا پتہ دیا۔ عالم نے انہیں دیکھا اور بتایا کہ ایک ویران جگہ سے ان کا گزر ہوا ہے، وہاں جنات کا ایک پورا خاندان آباد تھا۔ وہ اس کو اپنی جکڑ میں لے چکے ہیں، وہ اسے نہیں چھوڑیں گے، ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں اتارا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت گہری قوت ہے، پلٹ کر آپ کو اور مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس بچی کے بالوں کے عاشق ہیں وہ۔ آپ اللہ سے دعا کریں اور قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کیا کریں اور ان کے بال کاٹ دیں۔ لہٰذا اگلے دن حجام کو بلایا، لیکن اگلے دن جب حجام آیا تو ایک ہی رات میں ان کے بال سمٹ کر سخت گچھا بن گئے تھے۔ بال کسی کینچی سے نہ کٹے۔ حجام سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، تو اس نے آپی کے بال کاٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ گھر میں سب بہت پریشان تھے۔ بھائی نے پریشان ہو کر خود آپی کے بال 12 گھنٹوں کے وقت میں کاٹ دیے کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائیں۔ بال کاٹنے کے اگلے دن وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ گھر میں سب بہت خوش تھے، اس لیے کہ شاید ٹھیک ہو رہی ہیں، لیکن رات 12 بجے ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بھائی یہ سب بہت خوفناک ہیں، مجھے لے جائیں گے، مجھے بچا لیں بھائی، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، بھائی میں جینا چاہتی ہوں، بھائی مجھے ان سے بچا لیں۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ یہ کہتے کہتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ کسی اور عالم کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ جو جنات ان کے بالوں کے عاشق تھے، بال کاٹ دینے کی وجہ سے وہ ان کے جسم میں سرایت کر گئے ہیں۔ آپ کو بال نہیں کاٹنے چاہیے تھے۔ اب آخر میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ فجر کے وقت ایک بہت تیز چیخ سے پورا گھر گونج اٹھا تھا۔ آپ ہی کو جا کر دیکھا تو وہ انتقال کر گئی تھی۔ یوں ایک ہنستی مسکراتی زندگی کہیں گل ہو گئی تھی۔ دوستو، آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔